میں انڈیا سے لکھنؤ کے پاس لکھنؤ شیعہ یا غیر شیعہ؟ نیو بحمدہ تعالیٰ شیعہ نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں بالکل نہیں. محمد ارشد رضا. ارشد بھائی حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی جی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے آپ لوگ جو ماتم کرتے ہیں اور ماتم جنزیری کرتے ماتم کرتے ہیں. ہیں، جی جی ماتم کرتے ہیں، زنجیری جرم ہے ماتم بھائی، کرتے ہیں یہ جرم ہے. کس لیے وغیرہ. ماتم کرتے ہیں؟ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ارے مجھے دلیل تو دینے تو کہ پہلے پوچھا او نا. بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم ہاں کرتے ہیں؟ ہاں کس لیے ماتم ارے کرتے ہیں؟ پوچھو. ہاں ہاں کس لیے ماتم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اہل بیت نے ماتم کرنے سے سخت منع. حکم امام بات تو جعفر بتائیے صادق. نا. آپ جی ٹھیک ہے منع کیا وہ بتا دے، جواب دے دیں گے. آپ بتائیے پہلے دنیا والوں کو کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ نا ذرا. تو کیا امام حسین نے کہا کہ ماتم کرو؟ بولے امام حسین امام کے حسین علیہ بولے الصلوۃ رسول اللہ علیہ والسلام کی الصلوۃ. شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا آپ کو ہاں پتہ نہیں ہے، نہیں بتا سکتے لوگوں کو؟ جی بحمدہ تعالیٰ میں بتا سکتا بتا دیں کہ شیعہ کس لیے ماتم ہوں. کرتے ہیں، بتاؤ. ہاں یہاں پہ آپ کے اور مولوی ہیں کہ خوشی میں امام ماتم حسین کے کرتے ہیں غم یا میں غم ماتم میں؟ کرتے ہیں. یا کم از کم اتنا بتاؤ، ہاں خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ ہاں اتنا بتاؤ. غم میں. ہاں تو غم میں دکھاؤ نا کہ امام حسین نے فرمایا کہ آپ میرے مجھے نام بتا، کا ماتم. سوال کا جواب دے دو بھائی. شیعہ ارے خوشی میں مجھے ماتم بولنے کرتے دو ہیں گے. یا غم میں؟ ارے مجھے بولنے دو گے کہ بڑبڑ کریں گے آپ. بتاؤ. ہاں ذرا جواب سے نہیں دے میری رہا بات تو سوال. سنیا کریے. ہاں میں جواب دے رہا ہوں سر. غم میں آپ دکھائیے مجھے کہ امام حسین ایک علیہ لفظ السلام میں یا بولو نا، مولا یا علی. خوشی میں ماتم کر رہے ہیں یا غم میں ماتم کر رہے ہیں؟ جواب دے دو بھائی، میں خاموش ہوں. غم. ہاں ہاں تو غم میں بھی دینا جائز نہیں. اور میں نے جواز کا نہیں پوچھا کہ جائز یا نہیں، میں نے پوچھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. اس کا جواب نہیں آپ دے کے رہا یہ سوال میں شخص. میرا جواب چھپا ہے. یہ ارے میرے آپ سوال کے کا جواب سوال نہیں میں دے رہا. ہاں سوال کا ارے میں جواب نے نہیں تو دے رہا کہا یہ. نا میں نے آپ مجھے کے یہ بات، سوال میں میں میرا آخری جواب ہے. دفعہ کہ اس کے بعد میں فون کاٹوں گا بھائی، کیونکہ اگر اس طرح غم میں بےایمانی کرتے ماتم ہو نا کرتے میرے ساتھ، میں آپ سے گفتگو نہیں ہیں. کروں گا. بےمانی کہاں ہم کرتا ہوں. میں پیار سے بات غم میں سنو، کرتے ہیں. بات سنو ارشد بھائی، بات سنیے. ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں نا، ہم کوئی مجبور نہیں کہ آپ کا فون اٹھائیں. ہم آپ کا ہاں سوال کا ٹھیک ہے. جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن ارے آپ آپ میرا بھی سوال کا دیکھیں، جواب دیجیے نا. بات سنیں. لوگ یہاں آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کے جوابات کو سن رہے ہیں. اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جواب نہیں دے رہے. یہاں پہ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ احمق نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. آپ جب سوال کا جواب نہیں دیتے، ان کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتا رہے. اب جواب دے ایسا دیجیے نہیں ہے. پلیز. آپ بتا دیں. اب آپ غم میں سوال کا کرتے جواب دے ہیں. دیں، غم میں کرتے وہی میں فون کاٹ ہیں. دوں گا ہاں آپ کا. غم میں بھی نہیں کرنا جائز ہے. غم میں ماتم کرتے ہیں. دیکھیں آپ جواب کا سوال کا جواب نہیں دے رہا. کہہ رہا اب میں نے آپ کا سوال کا فتویٰ جواب مانگا کس ہے. طرح دیا جاتا ہے؟ آپ کے ٹیب پہ دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کس میں آپ لیے سے شیعہ پوچھتا ہوں ماتم ماتم کرتے ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ملعون لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کے، ایسے احمق لوگوں کا، کہ یہ نہیں بتاتے. بھائی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں. تم پہلے یہ پوچھو نا، بتاؤ کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، شیعہ کس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، شیعہ کیوں ماتم کر، وہ کون سی مصیبت ہے کہ 1400 سال کے بعد شیعوں کا کلیجہ پٹ جاتا ہے. انسان اس مصائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کس کی مصیبت ہے، وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے، وہ کیا مصیبت، وہ کس کا غم ہے. اگر یہ اس کو تم میرے سوال کا جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتا ہے، پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتے ہیں، کس مصیبت میں وہ ماتم کرتے ہیں، کس کے غم میں وہ روتے ہیں، کس کے غم میں وہ سینہ کوبی کرتے ہیں، نوحہ سرائی کرتے ہیں. تم اس کا جواب دے دو نا، پھر جواب تجھے مل جائے گا، پھر تجھے جواب مل جائے گا. لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم منکر ہو ان مصائب کا. تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مصائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کیے ہیں مصائب. تم ان کے وارث ہیں، تم ان کے اولاد میں سے، تم ان کی نسل میں سے ہو. تبھی تو تم تو نہیں کہتے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں. وہ اس کا جواب نہیں دے رہے نا. کیوں جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ جرم کا، مصیبت کا ذکر کون نہیں کرتا بھائی؟ وہ کرتا ہے جو مجرم خود مجرم ہوتا ہے. اللہ اگر تم ان کے نسل سے نہ ہوتے تو تم کہہ دیتے کہ شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ
اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ظلم ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی خاندان پہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں ان مصائب کو اب نہیں ذکر کرتا, اور نہ میں کبھی ذکر کر سکتا ہوں, اور نہ کبھی میرے میں اتنی جرأت ہے, اور نہ میں کبھی تحمل میں تھاب نہیں ہے. میں صرف نام لیتا ہوں, میں صرف نام لیے بغیر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں دل یہی کرتا ہوں کہ میں کہیں سر رکھ کے چیخ ماروں, چیخ ماروں. یہ ذلیل لوگ آتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تمہارے اسلاف نے جو کیا نا شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. تمہارے اسلاف نے جو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم خاندان کے ساتھ, شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. ان کے کرتوت کو یاد رکھو, پھر پوچھو, پھر کبھی نہیں پوچھو گے کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں. شیعوں کی ماتم صحابہ کی تکفیر ہے. شیعوں کی ماتم غصب خلافت کی دلیل ہے. شیعوں کے ماتم غاصبین فدق کی جرم کا بہت بڑا صحیفہ ہے, بہت بڑا نمائش ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. شیعوں کا ماتم یہ ہے. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ جو جس لائن پہ اسلام کیا ہے نا وہ اس لائن بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن سے متصادم خط ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.